الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی کچھ کارکردگی بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الکحف کی طرف سے مستقل خیموں کی سپلائی جاری ہے۔ رات کو بھی 200 خیمے گئے، ابھی تک 1500 خیموں کا انتظام الحمدللہ ہو چکا ہے، اور مزید یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ راشن بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ تقریباً 14 ٹرک سے زیادہ جا چکے ہیں۔ کل یا پرسوں 6 ٹن چاول اور 6 ٹن گھی بھی مزید جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ادویات ہیں اور میڈیکل کیمپس مستقل لگ رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی علاقے میں الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو سب سے پہلا میڈیکل کیمپ لگا تھا وہاں پہ 1000 آدمی آئے اور تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی دوائیاں اس ایک دن میں تقسیم ہوئیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، تو ہر کیمپ پہ اسی طرح کئی لاکھ روپے کی دوائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ وہ اللہ پاک بھجوا بھی دیتے ہیں۔ پکا ہوا کھانا روزانہ 8-10 جگہیں کم و بیش چل رہی ہیں۔ کل سے ہماری اور یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ اس وقت ہمارے 3 بیس کیمپ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ڈیرہ غازی خان پہ جامپور روڈ کے اوپر، وہاں پہ ایک خیمہ بستی موجود ہے، 200 لوگوں کی رہائش کا انتظام، عورتیں بچے بھی آئیں ان کے لیے بھی انتظام، مہینہ رہیں 2 مہینہ رہیں 15 دن رہیں، صبح شام کا کھانا، ان کی ساری ضروریات الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کی اس خیمہ بستی میں کیمپ میں الحمدللہ سسٹم موجود ہے۔ دوسرا ہمارا کیمپ ہے سکھر کے اندر، اور تیسرا ہے حالانی۔ حالانی جو ہے یہ اندرون سندھ کا ایک علاقہ ہے، نوشہرہ فیروز کے پاس۔ ہم لاہور سے جو سامان لیتے ہیں، خیمے اور باقی چیزیں، ریلیف کیمپ میں سامان لا کے رکھ دیتے ہیں، بڑی گاڑیاں ٹرک وغیرہ اتار لیا۔ اس کے بعد ورکنگ کرنا، کس کس کو دینا ہے، ان کے نمبر لکھنا، ٹوکن بنانا، پھر وہاں سامان مستحق لوگوں تک پہنچانا، اور جہاں تک کمر تک پانی ہے وہاں تک تو ہماری ٹیم گئی ہے، اس سے اوپر پھر ہماری ٹیم نہیں گئی۔ آج بھی فون آیا تھا جی کشتی کا انتظام کریں، تو اس کے لیے بھی ہم کوشش میں کوئی کشتی کا انتظام ہو جائے تو وہاں پہ مزید کام کو تیز کیا جائے۔ کام کرنے میں پھر مشکلات بھی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو جان مال وقت لگانا پڑتا ہے اور خطرے میں بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کے لوگ تو ہیں، لیکن ہمارے معاونین جو کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے ساتھ چلو، جو چلنا چاہے، لیکن جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ گھر والی سہولیات وہاں نہیں ہوں گی، وہاں خدمت کے جذبے کے ساتھ جائیں۔ کچھ ہم سامان بھی لوگوں سے جمع کر رہے ہیں، سامان آپ بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، نیا ہو یا پرانا اگر ہے تو قابل استعمال اچھی حالت کا ہو، ردی نہ ہو، چیچڑے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، قابل استعمال صاف حالت میں دیں۔ اگر کپڑے ہیں تو مردانہ کپڑے الگ، زنانہ الگ۔ اگر 10 جوڑے ہیں بالفرض تو ان کو 10 الگ الگ پیکٹس میں پیک کر کے ہمیں پہنچائیں۔ تو ہماری ٹیم کوشش یہ کر رہی ہے کہ مستحق لوگوں کو پہچان کر، وہاں پہنچ کر، ان کو بلا کے یا ان کو پہنچا کے سامان ان کے ہینڈ اوور کرنا۔ اس میں وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ ابھی تک الحمدللہ ہماری جو ورکنگ ہو چکی ہے تقریباً کوئی 2.5 کروڑ روپے کی اماؤنٹ ہے، سامان اور چیزیں جو ہیں تقسیم ہو چکی ہیں، اور لوگ کھلے دل کے ساتھ راشن اور چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور ہم آگے پہنچا رہے ہیں۔ آئندہ ہمارا یہ ہے کہ اس فیز 1 کو ہم پورا کر کے جیسے ہی پانی اترتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے کم سے کم 200 گھر بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہماری ٹیمیں وہاں موجود ہیں، پلان کر کے کون کون سے علاقے میں کتنے کتنے گھر ہیں، اس کا سائز کیا ہے، 1 کمرے کا، 2 کمرے کا۔ پھر مسجدیں، مدرسے بہت سارے گر گئے، کچھ منہدم ہو گئے، کچھ مٹ گئے، تو ان کی بھی ہم پوری ایک فہرست کو اپنے سامنے رکھ کے تو جیسے جیسے بجٹ آتا جائے گا پھر ہم وہ گھر بناتے جائیں گے۔ آن ایوریج ہم لے لیں 4.5 لاکھ روپے کی ایوریج ایسی ہے کہ جس میں ہم بہت سارے کام کر سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو قبول فرمائے، تمام اداروں کو قبول فرمائے، سب پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرمائے۔